لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کے جوابات بھی قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ عورتوں کو قبر میں جانے کی اجازت کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ عورتوں کو قبر میں یا قبرستان جانے کی اجازت کے تعلق سے سوال ہے کہ کیا عورت صرف آخرت کا احساس اور گناہ سے بچنے کے لیے یا ایصال ثواب اور دل کے سکون کے لیے قبرستان جا سکتی ہے؟ یہ ان کا سوال ہے عورتوں کے قبرستان جانے کے تعلق سے۔ عورتوں کے قبرستان جانے سے عموماً منع کیا جاتا ہے، شریعت بھی منع کرتی ہے۔ کچھ باتیں انہوں نے لکھی ہے کہ آخرت کی یاد کے لیے، آخرت کا احساس کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے اور دل کے سکون کے لیے کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ سوال پر بات کرنے کے سے پہلے اس پر عورتوں کے قبرستان جانے پر شریعت کیا کہتی ہے، تھوڑی اس پر نظر ڈالنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ علماء کرام نے عورتوں کے قبرستان جانے کے تعلق سے جو لکھا ہے کہ عورتوں کو زیارت قبور منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ زائرات القبور، کہ اللہ کریم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت فرمایا ہے۔ اور اب عورتوں کی قبروں کی زیارت کرنے پر اللہ کریم ان پر لعنت فرماتا ہے۔ ایک تو یہ حدیث پاک سمجھ میں آئی اور اسی وجہ سے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع بھی کیا جاتا ہے۔ اب ایک تو یہ ہو گیا، اب سوال یہ کہ عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیوں کیا جاتا ہے؟ عورتیں منع کی جاتی ہیں، مرد حضرات جاتے ہیں، مرد حضرات کو جانے کی اور ترغیب دی جاتی ہے، مرد حضرات کو کہا جاتا ہے کہ آپ جاؤ اور عورتوں کو منع کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ فرق کی وجہ کیا ہے؟ سنیں آپ۔ عورتیں اگر اعزہ مطلب اپنے عزیز، پیارے، قریبی اور اقربا یعنی قریبی رشتہ دار کی قبروں پر جائیں گی تو وہ آہ و بکا کریں گے۔ آہ و بکا مطلب روئیں گے، بلکھیں گے اور رونا پیٹنا کریں گے۔ اور اگر یہ بزرگوں کی قبروں پر جائیں گی تو افراط و تفریط کا شکار ہوں گے۔ افراط و تفریط مطلب کچھ بے ادبی کر دیں گی یا کچھ حد سے زیادہ میں بڑھ جائیں گی۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قبور اقربا پر خصوصاً بحال قرب عہد ممات تجدید حزن لازم نساء ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے جملے سخت ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا تازہ انتقال ہوا ہو، اس کی قبر میں اگر عورت جائے گی تو اس کا جو غم ہے وہ تجدید ہوگا، غم جو ہے تازہ ہوگا، اور 3 دن کے بعد غم تازہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور مزارات اولیاء پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مزارات اولیاء پر عورتیں جائیں گی تو 2 میں سے ایک برائی کریں گی۔ ایک یا تو ترک ادب ہوگا، ادب ہی نہیں کریں گی، یا ادب کریں گی تو ادب بھی حد سے بڑھ کر کریں گی۔ یہ 2 باتیں فتاوی رضویہ شریف کے جلد 9 کے صفحہ 538 میں اعلیٰ حضرت نے یہ تحریر فرمایا ہے۔ ہاں، بوڑھی عورتوں کو حصول برکت کے لیے صالحین کی قبروں پر جانا جائز ہے، لیکن نہ جانا ہی احوط اور اسلم ہے۔ چنانچہ رد المحتار میں بھی یہ لکھا ہے، بار شریعت میں تو خاص طور پر لکھا ہے، بار شریعت میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ صالحین کی قبور پر برکت کے لیے جائیں تو بوڑھیوں کے لیے حرج نہیں ہے، بوڑھیاں جا سکتی ہیں، اور جوانوں کے لیے منع ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ عورتیں مطلقاً منع کی جائیں کہ اپنوں کی قبور کی زیارت میں تو وہی رونا پیٹنا ہے، اور صالحین کی قبروں پر یا تعظیم میں حد سے گزر جائیں گی یا بے ادبی کریں گی، کہ عورتوں میں یہ دونوں باتیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ بار شریعت جلد 1 حصہ 4 صفحہ نمبر 739۔ یہ ساری روایتیں اعلیٰ حضرت کا بھی سنا آپ نے، رد المحتار کا بھی سنا آپ نے، بار شریعت کا بھی سنا۔ یہ کتابوں میں علماء کرام نے یہی لکھا کہ ان کو منع کیا جائے، اور منع کیے جانے کی وجہ جو بتائے انہوں نے، وجہ یہ بتائے کہ اگر قریبی لوگوں کے، اپنے محبوب لوگوں کے قبروں پر جائیں گی تو خوب روئیں گی، ان کا غم تازہ ہوگا، اور اگر بزرگوں کی قبروں پہ جائیں گی تو یا تو بے ادبی کریں گی یا پھر حد سے زیادہ ادب کریں گی۔ تو ان وجوہات کی بنا پر شریعت جو ہے منع کرتی ہیں۔ اور پھر ایک حدیث پاک بھی اس پر خاص طور پر ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کریم کی لعنت برستی ہے۔ اب جب اللہ کریم کی لعنت جس چیز پہ برستی ہے
اب سوال کی طرف آتے ہیں. سوال کرنے والے نے پوچھا ہے کہ آخرت کی یاد کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، تو آخرت کی یاد اس چیز میں کہاں سے ہو پائے گی جس چیز میں اللہ کی لعنت ہے، اور گناہ سے وہاں کہاں بچیں گے جس چیز میں اللہ کی لعنت ہو؟ وہ تو خود کرنا گناہ ہو گیا، یعنی ان کا جانا ہی گناہ ہو گیا. اور ایصال ثواب کے لیے، تو ایصال ثواب کے لیے بھی جانے کا ہمارے سوال کرنے والے نے پوچھا ہے. تو ایصال ثواب کا جو معاملہ ہے اس کے لیے کسی کے قبر کے پاس جانا ضروری نہیں ہوتا ہے. 12ویں شریف ہم مناتے ہیں، سرکار علیہ السلام پر سال بھر ایصال ثواب کرتے ہیں، آقا کا مزار مدینہ پاک میں ہے. 11ویں شریف ہم لوگ کرتے ہیں، سرکار غوث پاک کا مزار بغداد شریف میں ہے. 6ٹھی ہم لوگ کرتے ہیں، غریب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کا مزار اجمیر شریف میں ہے. یوں ہی مخدوم سمنا کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں، مزار کی چوچا شریف میں ہے. اعلیٰ حضرت کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں، مزار بریلی شریف میں ہے. تو مزارات دور دور ہیں، لوگ اپنے اپنے علاقوں سے وہاں ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں. تو ایصال ثواب کے لیے، جس کے لیے آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، ان کی قبر کے پاس جانا ہرگز ضروری نہیں ہے. آپ دنیا کے کسی کونے پہ بیٹھ کر دوسرے کونے کے مرحوم کے نام پر آپ ایصال ثواب کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں. تو ایصال ثواب کے لیے چونکہ حاضری ضروری نہیں ہے، تو جو بھی وجوہات آپ نے لکھا ہے، ان وجوہات کی بنا پر بھی عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.